سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، سلامتی ہے ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، سلامتی ہی سلامتی ہے ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم۔ میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی کہتا ہوں تہہ دل سے آپ کو خوش آمدید۔ خواتین و حضرات، کس کا ذکر ہونے لگا ہے؟ اسی کا ذکر کہ جس کے ذکر کی بدولت سارے ذکر زندہ ہیں، ان اذکار کو حیات دینے والے، ان معاملات کو زندگی دینے والے، ہمیں اپنی پہچان دینے والے، حق کو حق کے راہ پہ گامزن رکھنے والے، جس کے لیے میں یہ کہہ کے آگے بڑھنا چاہوں گا، میں وہ سرکش جو نہیں آتا کسی کے زیر و تاب، میں نہیں کرتا کسی سلطان دنیا کو سلام، مگر نام حسین ابن علی آ جائے تو میں غلام ابن غلام ابن غلام ابن غلام۔ ہاں، حضرت امام حسین علیہ السلام آپ ہی کی حوالے سے، آپ ہی کے اس سفر کے حوالے سے، آپ کے اس مقصد کے حوالے سے آج گفتگو ہوگی، اور انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح جی ٹی وی کا یہ خاصہ برقرار رہے گا کہ الف لام میم میں ملک پاکستان کے وہ روشن چہرے کہ جو ہر لحاظ سے تحقیق ہو، تدبیر ہو یا گفتگو ہو، اس میں اپنا ایک خاصہ رکھتے ہیں، آج ہمارے پروگرام میں شریک ہوں گے۔ میں تعارف کا اعزاز حاصل کرنا چاہتا ہوں، ہم سب کے ہر دل عزیز، بہت ہی پیارے، بہت ہی حسین اور بہت ہی پیاری گفتگو کرنے والے، میں یہ کہوں گا کہ بحر ظلمات میں حکمت کا ایک سفینہ ہے، مولانا فضل سبحان صاحب۔ السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ آج کے ہمارے دوسرے مہمان بہت ہی اچھے، تحقیق و تصنیف کی دنیا کے بے تاج بادشاہ، خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں خالد راؤ صاحب کو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خوش آمدید۔ آج کے ہمارے تیسرے مہمان بہت ہی پیارے، بہت اچھے، آسمان علم کے روشن ستارے، دیگر پروگرام میں آپ ان کو دیکھتے رہیں اور اپنی خاص مصروفیات میں سے آج وقت دے رہے ہیں ہم کو، ہم ان کے انتہائی شکر گزار ہیں۔ علامہ شبیر میسمی صاحب، السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں مولانا صاحب۔ آج چونکہ ہم چھٹے محرم کی اس فہرست میں شامل ہو رہے ہیں اور سمجھنا چاہتے ہیں، حضرت امام حسین آپ پہ ہمارا سلام ہو، آپ کے اس قیام کا مقصد کیا تھا، اور کربلا کی یہ داستان کس حد تک سرخ خون سے رنگین ہے، قربانی کی کتنی عظیم مثال ہے؟ الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ دیکھیں، محرم الحرام کی فضیلت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے بھی پہلے سے چلی آ رہی ہے۔ بے شک۔ قرآن کریم میں رب کریم نے سورہ توبہ میں فرمایا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم۔ صحیح۔ مہینوں کی گنتی اللہ کے ہاں 12 ہے، اس میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، اس میں محرم کا مہینہ شروع سے شامل تھا۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے سے مدینہ ہجرت کی تو 10 محرم الحرام کو یہود کو روزہ رکھتے ہوئے پایا، تو آپ نے استفسار کیا کہ ان کے روزہ رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ صحیح۔ تو آپ کو بتایا گیا کہ چونکہ اسی 10 محرم کو موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعونی مظالم سے نجات دی گئی، شکرانے کے طور پر آپ روزہ رکھ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب اور زیادہ حقدار تو ہم ہیں، ہم بھی 10 محرم کا روزہ رکھیں گے، لیکن یہود کی مخالفت میں آپ نے اگلے سال ارادہ کیا کہ ہم 10 کے ساتھ 9 کا روزہ ملائیں گے۔ اچھا۔ دیکھیں، اس محرم الحرام کے اندر سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ایک دردناک المناک سانحہ میدان کربلا میں 10 محرم 61 ہجری کو پیش آیا۔ آپ اپنے 72 جانثاروں سمیت، جس میں 16 کے قریب اہل بیت تھے، تو سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر کھڑے ہوئے اور ظلم و جبر استبداد کے خلاف آپ ایک مثال اور استعارہ بن گئے۔ سبحان اللہ۔ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اور مقام کو بیان کرتے ہوئے زبانیں تھک جائے، لیکن ہم حق ادا نہ کر پائیں۔ سبحان اللہ۔ یہ ایک نسبت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے کہ ان جیسی ماں کوئی نہیں لا سکتا، ان جیسا باپ کوئی نہیں دکھا سکتا، اس جیسا بھائی کوئی نہیں دکھا سکتا، اس جیسے نانا، اس جیسی نانی کوئی نہیں دکھا سکتا۔ کوئی نہیں۔ میں یوں کہوں گا کہ یہ تو وہ خوش قسمت انسان ہے کہ دھرتی کے سینے پر بھی کسی نے نہیں دیکھا، چشم فلک نے بھی نظارہ نہیں دیکھا۔ جب پیدا ہوئے تو آپ کی رگوں میں خون علی بھی تھا، خون نبی بھی تھا۔ سبحان اللہ۔ یہ ایک نسبت، یعنی پوری کائنات کو اگر ہم سمیٹ کر رکھ دیں تو اس سے افضل نسبت ہو ہی نہیں سکتی۔ پھر لہو نبی کا، علی کا پہلے سے شامل تھا رگوں میں، لیکن گٹھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، نام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ
वसल्लम ने रखा। कान में आज़ान और इकामत भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी। आपके सर के बाल भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उतरवा कर बालों के बराबर चांदी को सदका किया। और फिर तरबियत भी रसूलुल्लाह की गोद में, पले बड़े भी रसूलुल्लाह की गोद में, शहादत की बशारत भी लिसाने नबुव्वत से मिली। अल्लाहु अकबर कबीरा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, कि हुसैन मुझसे और मैं इससे हूँ। तमाम मुफस्सिरीन ने इस पर इत्तेफाक किया है कि हुसैन इब्न अली और हसन इब्न अली रज़ी अल्लाह अन्हुमा दोनों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शबीह थे, आपके मुशाबिह थे। सिर्फ सूरत में नहीं, किरदार में, गुफ्तार में, सूरत में, सीरत में, आदात में, अतवार में, हर अदा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबिह थे। इसीलिए तो आपने फरमाया ये मेरी जन्नत के दो फूल हैं। इसीलिए तो आपने फरमाया सैयदा शबाब अहल जन्ना, ये जन्नत के जवानों के सरदार है। इसीलिए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अल्लाह मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, आप भी मोहब्बत करें, और जो इनसे मोहब्बत करे रब्बा उनसे भी मोहब्बत कर। और फरमाया इनको तकलीफ देना, मुझे तकलीफ देना है। आप मिंबर से उतर कर गोद में लेकर गोद में बैठा कर कहते हैं इसकी तकलीफ और इसका रोना मुझसे देखा नहीं जाता। इतना बड़ा इंसान हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो क़ियाम क्यों करते हैं? असल जो नुक्ता है कि जुल्म को बर्दाश्त नहीं करते, जुल्म बर्दाश्त नहीं किसी भी सूरत। मौलाना साहब आज आपने दिल जीत लिया। वैसे तो हर रोज आप जीतते हैं, एक ही दिल है, उसको कई बार जीतते हैं, मगर जिस अंदाज से आपने मनाक़िब फ़ज़ाइल अहले बैत बयान किए हैं इमाम आली मकाम के, मैं समझता हूँ कि हमारा आज कोशिश करेंगे कि हक़ अदा हो जाए। खालिद राव साहब, एक तफसीर है, एक तो सियासी कशमकश भी है। बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि जी ये सियासी पस मंज़र था इसके पीछे। तो अगर करबला की सियासी तारीख देखी जाए तो इसके पीछे क्या सियासी मंजरनामा था, बयान फरमाइएगा। देखें सर, सियासत के हवाले से जो लोग हमेशा बरसर इक़्तिदार आए, दो पहलू हैं, एक है इसका मज़मूम और एक है ममदूह। सही। जो इसका मज़मूम पहलू है उसका दौरानिया तवील रहा है, यानी सिर्फ मुसलमानों की तारीख़ में नहीं, शुरू से। अच्छा। वही लोग बरसर इक़्तिदार रहे हैं जिनकी मज़म्मत की जा सकती है। फ़िरौन, यज़ीद, नमरूद, बनु उमय्या, बनु अब्बास, आज के दौर के हुक्मरान, एक तवील तारीख़ है। इसीलिए जब हम ये कहते हैं कि करबला की जंग को हम सिर्फ मजहबी तनाजुर में देखेंगे, सियासी तनाजुर में नहीं देखेंगे, उसकी बुनियादी वजह यही है कि सियासत को लोगों ने इतना मज़मूम बना दिया है कि सियासत का नाम जहन में आते ही वही सब लूट खसूट ये सब सारी चीज़ें जहन में आती हैं, और मजहबी लोग दिफा करने पर मजबूर होते हैं कि नहीं जी ये कोई यानी सियासत से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं हो सकता। लेकिन इसके अगेंस्ट यानी ममदू सियासत भी है। कुरान में यानी हज़रत सुलेमान दुआ कर रहे हैं, हज़रत मूसा के लिए अल्लाह ताला फ़ख्र से यानी उनको सुल्तान कह रहा है, और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद मदीने में रियासत कायम की है, हज़रत अली यानी खलीफा रहे हैं। ये सब क्या थी? ये सियासत थी, लेकिन ये ममदू सियासत थी। हमारे यहाँ चूँकि दौरानिया तवील मज़मूम का रहा है, इसलिए लोग इसको सिर्फ मजहबी तनाजुर में देखना चाहते हैं। लेकिन जो लोग करबला की तहरीक को सिर्फ मजहबी तनाजुर में देखना चाहते हैं, मेरा उनसे एक सवाल ये है कि अब वहाँ से हम जब हुसैन इब्न अली का क़याम देखते हैं तो हम देखते हैं कि दीन हनीफ के उलमा बगौर डॉक्टर अली शरीयती के, असहाब कब्बार और बड़ी बड़ी हस्तियाँ, अरब की सरजमीन के फातेह, बड़ी बड़ी शख्सियात दिल में अल्लाह की हैबत लिए हुए लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं बुलंद करते हुए काबे की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन एक शख्स बिगड़े हुए मिजाज के साथ काबे को पुश्त पे डालकर काबे से निकल रहा है। अल्लाह अकबर। अगर ये सिर्फ मजहबी तनाजुर में हम देखें तो उनको भी काबे का तवाफ़ करना चाहिए था जी। बड़े बड़े असहाब और सब लोग काबे की तरफ जा रहे हैं, लेकिन वो काबे से निकल रहे हैं ताकि लोगों को बता दें अगर निज़ाम नहीं है, अगर रहबरी नहीं है। इमाम ने, जैसा कि अभी किबला ने बताया कि जुल्म के खिलाफ इमाम ने क़याम किया। एक अकली सवाल मेरा यहाँ बैठे हुए और जो नाज़रीन है उन सब से है कि मज़हब
کو جب ہم ڈیفائن کرتے ہیں تو مذہب میں کیا آتا ہے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یعنی تہجد، رات کو طویل عبادت، یہ ساری مذہب۔ اگر حسین ابن علی یہ اعلان کر دیتے کہ میں آج سے مسجد نبوی میں بیٹھ کر لوگوں کو طہارت کے مسائل بتاؤں گا، لوگوں کو نماز پڑھنے کا طریقہ بتاؤں گا، لوگوں کو بتاؤں گا کہ اتنے سفر پہ نماز قصر ہو جاتی ہے، لوگوں کو بتاؤں گا زکوٰۃ ایسے دی جاتی ہے، لوگوں کو بتاؤں گا تلاوت ایسے کی جاتی ہے، تو کیا یزید امام حسین کو قتل کرتا؟ نہیں، بلکہ ان کے یعنی اشرفیوں سے بڑے ٹرک بھیج دیتا امام حسین کے لیے۔ مذہب تو صرف یہی ہے نا؟ نہیں، ہم کربلا کو صرف مذہبی تناظر میں نہیں دیکھ سکتے، لیکن مضمون جو اقتدار ہے اس نظر سے بھی نہیں دیکھ سکتے۔ کچھ لوگ جو یہ کہتے ہیں یہ دو شہزادوں کی جنگ تھی یا سیاسی جنگ تھی، وہ ناسبی لوگ دل میں یہ چیز بھی میں سمجھنا چاہوں گا، حقیقت یہ ایک الگ پہلو بھی ہے، مگر جس خوبصورتی سے آپ نے بتایا کہ سیاست مضموم نہیں ہے، یعنی ممدوح انداز کو دیکھا جائے، غلط انداز کو نہ دیکھا جائے، اور پھر یہ بھی آپ نے بتا دیا کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری۔ بہت خوبصورت انداز تھا۔ علامہ شبیر میسمی صاحب، میں مولانا صاحب کی گفتگو اور حضرت کی گفتگو سے بھی ایک سبق لے رہا تھا۔ خود ہمارے یہاں بھی اگر بچے پیدا ہوں تو ہم تو چاہیں گے کہ مولانا صاحب، علامہ صاحب ان کا نام رکھ دیں، ان کو کوئی نسبت دے دیں، پیار سے کوئی جملہ کہہ دیں ان کے لیے جس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منتخب کیا ہو، نام بھی رکھا ہو، خوشبو بھی، لحموں کا لحمی بھی کہا ہو، ہر لحاظ سے پاک اور طاہر قرار دیا گیا ہو۔ کیا وجہ ٹھہری ہے کہ اس مقام پہ کہ جہاں ہم سینوں میں آرزو رکھتے ہیں کہ مکہ جائیں، مدینہ جائیں، وہاں سے ہجرت کرنی پڑ گئی آپ کو، مدینہ چھوڑنا پڑ گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علی الحسین وعلی علی بن حسین وعلی اولاد الحسین۔ اللہم لنا والظالمین ظلم حق محمد وعلی محمد وآخر تابعین علی ذالک۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزائے خیر دے۔ مولانا فضل سبحان شاہ صاحب سب نے بہت خوبصورت گفتگو فرمائی اور بہت ہی اچھی ابتدا رہی اس ہمارے پروگرام کی۔ آپ کے سوال کو جواب دیتے ہوئے میں اس بات کو عرض کروں گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات تمام انسانیت کے لیے سب سے عظمت رکھتی ہے، اور اس کی ذات کی وحدانیت جو ہے اس کے لیے ہر چیز قربان ہو سکتی ہے۔ اسی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانیت کے لیے اپنا کامل دین اسلام بھیجا، اور اس اسلام کی تبلیغ کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا، قرآن مجید نازل کیا، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اجر رسالت کے طور پر فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَةِ۔ پھر آیے تطہیر نازل ہوئی، پھر آیے مباہلہ نازل ہوئی، اس کے بعد سورہ حل اتی نازل ہوئی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل بیت علیہ السلام کو قرآن مجید میں انٹروڈیوس کروایا، اس لیے نہیں کہ رسول اکرم صرف ان سے محبت کرتے تھے، اس لیے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا جب اسلام کو ان ہستیوں کی ضرورت پڑے گی، تو ان میں سے ہر ہستی اپنے زمانے کے تقاضوں کے مطابق اسلام کو سپورٹ کرتے رہیں گے۔ خوبصورت۔ اور اسلام کو سپورٹ اس لیے کرنا ہے کہ اللہ کی وحدانیت اپنی جگہ پر اس طرح سے باقی رہے جس طرح سے اللہ نے قرآن مجید میں ہمیں دیا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ اب جیسے جیسے زمانے میں مشکلات آتی رہیں، ویسے ویسے اہل بیت علیہ السلام، اصحاب کرام مل کر مسائل کو حل کرتے رہے، آگے پہنچاتے رہے۔ لیکن ایک ایسی صورت آئی کہ جہاں پر اصحاب کرام بھی اور اہل بیت علیہ السلام کی آخری شخصیت امام حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ نہیں، اب ڈائریکشن ایسی چینج ہو رہی ہے کہ اب چھوٹی چھوٹی قربانیاں جو ہیں وہ نتیجہ نہیں دیں گی، صبر کرنا نتیجہ نہیں دے گا، صرف گائیڈ کر دینا نتیجہ نہیں دے گا۔ اب ایسا شخص تخت پہ بیٹھا ہے کہ جس کے عمل سے امت اسلامیہ کی ڈائریکشن چینج ہو جائے گی، کیونکہ جب ہم کربلا کے واقعے کے بعد شام میں یزید کا یہ شعر سنتے ہیں کہ یہ سب نعوذ باللہ ڈھونگ تھا، نہ وہی آئی ہے نہ، اور جو الفاظ استعمال کیے گئے، تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ دیکھیں انسان کے لیے سب سے زیادہ اہم کیا ہوتا ہے؟ جی، اپنے گھر والے، اپنے رشتہ دار، پھر دوست، اور اپنی جان آخر میں سب سے زیادہ۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اب وہ وقت آیا ہے کہ سید الشہداء کسی بھی طرح سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے،
اور اسلام کے حقیقی پرچم کو گاڑنے کے لیے آگے بڑھنا ہے، چاہے وہ دنیاوی سیاست کا عنوان لے لیں، چاہے مذہب کا عنوان لے لیں۔ اس لیے امام علیہ السلام نے اپنی قربانیوں کو آمادہ کیا تاکہ پوری دنیا کو حق اور باطل کا راستہ بتا دیا جائے، اور رہتی دنیا تک جو حق کا راستہ ڈھونڈنا چاہتا ہے وہ رسول اکرم کا، اہل بیت کا راستہ دیکھ کر اللہ کی بندگی کی طرف آگے بڑھے، جیسے کہ نتیجہ اللہ تعالیٰ کی بندگی۔ یہی نتیجہ ہے اور یہی مرکز و محور ہے۔ بہت خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ طالب دید ہے، مضطرب ہے، بے چین ہے، اس دور کا حر بھی منتظر حسین ہے۔ الف لام میم انتظار رہے گا، ایک مختصر سا وقفہ، لوٹ کر آئے گا۔ الف لام میم میں خوش آمدید۔ کہا گیا کہ عبادت کا اور جہاد کا یا انقلاب کا وہ کوئی بھی کام ہو اگر صحیح وقت پہ ہو تو مناسب لگتا ہے۔ میں مزید اس کی وضاحت دینا چاہوں گا۔ مولانا صاحب، خالد راؤ صاحب نے بھی فرما دیا، مولانا صاحب نے بھی بتایا، یہ جو عبادت ہے اس کو چھوڑ دینے کا نام بھی دین نہیں، اور مکمل اس میں خلط ملط ہو جانے کا نام بھی دین نہیں۔ دین تو اعتدال کا نام ہے۔ وہ کیا ضرورت آن پہنچی تھی کہ امام نے کہا اس وقت مسجد نبوی میں بیٹھ کے عبادت نہیں ہوگی، اس وقت مین صحرا میں، جنگلوں میں اور وادیوں میں، بلکہ شاہراہوں میں نکل کے عبادت ہوگی؟ کیا وجوہات تھیں؟ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سائل آ کر پوچھتا ہے کہ سب سے افضل عبادت کون سی ہے، جی، محبوب ترین عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا والدین کی خدمت۔ دوسرے موقع پر دوسرا شخص یہی سوال کرتا ہے، آپ نے فرمایا کہ وقت پر نماز پڑھنا، الصلاۃ لوقتہا۔ تیسرے موقع پر کسی نے پوچھا، آپ نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ۔ جی، یعنی سائل کی نوعیت دیکھ کر، حالات کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کی محبوبیت کا مدار رکھا ہے۔ وہ بیت اللہ جہاں ایک نماز پر 1,00,000 نمازوں کا ثواب مل رہا ہے، اللہ کی 120 رحمتیں ہر وقت برس رہی ہے، وہ مسجد نبوی جس میں ایک نماز پر ایک روایت کے مطابق 1000 نمازوں کا اور دوسری روایت کے مطابق 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، وہ ریاض الجنہ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، یعنی جنت کے ٹکڑے کو لاکھوں نمازوں کے ثواب کو چھوڑ کر جس مدینہ کے لیے نگاہیں ترستی ہیں اس کو چھوڑ کر کربلا کے دشت میں جانا، معلوم یہ ہوا کہ اس وقت یہ بڑی عبادت تھی۔ خدا کی راہ میں مٹ جا، خدا کے نام پہ بک جا، یہی ایسی تجارت ہے جسے بے خطر پایا۔ بلکہ میں آپ کو نکتہ بتاؤں، حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لسان نبوت سے نکلی ہوئی شہادت کی بشارت یاد تھی۔ کربلا کا اصل موقف اور مضمون کیا ہے؟ ھذا موضع کرب و بلاء، یہ کرب بلا آزمائشوں کی جگہ ہے۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، تو اسی پیشن گوئی کو پورا کرنے کے لیے آپ نکلے۔ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ اس قیام کا مقصد یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی ظالم اور مظلوم کی مدد کرو۔ صحابہ نے پوچھا مظلوم کی مدد سمجھ میں آتی ہے، ظالم کی مدد کیا ہے؟ فرمایا اس کو ظلم سے روکو، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ امر بالمعروف کا پہلا اسٹیج کیا ہے؟ من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدی، جو تم میں سے برائی ہوتا دیکھے اپنے ہاتھ سے روکے، یہ اعلیٰ درجہ ہے۔ اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا فبلسانی، زبان سے روکے، اتنی بھی طاقت نہیں فبقلبی، دل میں برا سمجھے۔ وذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا کمزور درجہ تھا۔ حسین ابن علی کا ایمان اعلیٰ درجے پر تھا، وہ کمزور درجے پر اکتفا نہیں کر سکتے تھے، اسی لیے
نکلے اور اللہ کے راستے میں جان کا نذرانہ پیش کر کے دنیا کو بتایا جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کیا تھی؟ نانا کی چاہت ذہن میں گھوم رہی تھی کہ میں یہ چاہتا ہوں ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل، کہ میں راہ خدا میں شہید ہو جاؤں، پھر زندگی ملے، پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندگی ملے. اس تمنا کو عملی جامہ پہنانے کے لیے حسین ابن علی میدان کربلا میں نکلے اور ظلم جبر استبداد کے خلاف سی سپلائی ہوئی دیوار بنے. واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. میں باری جاؤں، فدا ہو جاؤں، ماشاءاللہ سبحان اللہ. علامہ صاحب یہ اسی تسلسل کو بیان رکھتے ہوئے بھلا کوئی جنگوں میں بچوں کو لے کے جاتا ہے، مستورات کو لے کے جاتا ہے، وہ کیا پیغام تھا جو حسین کربلا کے دشت سے دینا چاہتے ہیں اور پھر ہر چیز قربان کر کے اس کی وحدانیت کو زندہ رکھے. کوئی شک نہیں ہے. مفتی صاحب بہت خوب، اللہ تعالیٰ کو زیادہ خیر دے. دیکھیں امام حسین علیہ السلام کے قیام کے حسن کو دیکھنا ہے تو جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نواس رسول ہیں، تعلیم و تربیت رسول اکرم مولا کائنات حضرت فاطمہ زہرا امام حسن امام حسین کے لیے تھی، تو اب امام حسین علیہ السلام کو اس طرح سے قیام جنگ نہیں کرنی تھی، اس طرح سے قیام کرنا تھا کہ رہتی دنیا تک حق اور باطل کا فرق ظاہر ہو جائے. صحیح، بس صحیح. حق اور باطل کا فرق ظاہر ہو جائے. بین الحق میں کہتا ہوں، حق بھی جب باطل حق کے لبادے میں آ جائے تب حق کو واضح کریں. تبھی نا، اسی لیے دیکھیں کیا وجہ تھی. آپ مکہ شریف میں موجود ہیں، کون سا انسان ہے جو یہ نہیں چاہے گا کہ اب حج کر کے ہی نکلے. 8 ذی الحج کو نکلتے ہیں، جہاں اللہ تعالیٰ کی عظمت کا خیال ہے وہاں اللہ کے گھر کی عظمت کا خیال ہے. اللہ کہ ایسا نہ ہو میرا خون یہاں بہہ جائے اور اللہ کے گھر کی جو حرمت ہے وہ پامال ہو جائے اور حسین کا خون بھی ضائع ہو جائے. نانا کے دین کے لیے میں کوئی قربانی، کیونکہ طواف کرتے کرتے کسی نے شہید کر دیا، قربانی نہیں ہوتی. آج وہ بات نہیں آتی. امام علیہ السلام نے 8 ذی الحج کو حج چھوڑ کے اس بات کو واضح کیا کہ اگر دین اسلام پر آنچ آئے تو بعض عبادتوں کو جو سنتی ہیں ان کو چھوڑا جاتا. آج تو کیے ہوئے تھے، پہلے واجب فرض تو ہو گئے تھے، چھوڑ کے جانا ہوگا. اور اب ایک ایسا موقع ہے کہ اگر میں اکیلا چلا جاتا ہوں تو لوگ سمجھیں گے میں تخت تو اس کے لیے جا رہا ہوں، میں حکومت چھیننے جا رہا ہوں. حکومت ملے یا نہ ملے مجھے حق کی آواز کو بلند کرنا ہے. خود فرماتے ہیں انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا جائرا بل خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. میں اپنے نانا کی امت میں اصلاح کے لیے نکلا ہوں. کس طرح سے؟ قرآن کا کوئی حکم ہے، ارید، جیسے مفتی صاحب نے فرمایا ارید ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر واسیر بصیرت جدی، کہ میں امر بالمعروف کروں گا، نہیں عن المنکر کروں. اب اس راستے میں جو بھی طریقے آئیں گے اس کو میں استعمال کروں. اگر امام حسین علیہ السلام تنہا اپنے ساتھیوں کے ساتھ جاتے، نمبر 1 جنگ کے لیے آئے تو جنگ کے لیے آنے والے کا جو حشر ہو، معذرت کے ساتھ میرا جملہ برا نہ مانے، صرف سمجھانے کے لیے پھر تو. لیکن خاندان کے لوگ، خواتین، بچے، دودھ پیتا بچہ، وہاں کوفے کے بجائے کربلا کی طرف راستہ تبدیل کیا گیا. اگر امام حسین علیہ السلام خواتین اور بچوں کو ساتھ نہ لے گئے ہوتے تو پہلی بات میں نے کہہ دی. دوسری بات یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. اللہ اکبر. آج لوگ پوچھتے ہیں مولانا آپ یہ مجلس، ہمارے مجلس میں رسم ہے کربلا کے واقعے کو آخری 15 منٹ میں پڑھنا. تو بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں مولانا یہ اب تک کہاں پہنچا؟ پھر ہم اس کا ریفرنس نکال کے بتاتے ہیں کہ دیکھیں یہ امام زین علیہ السلام نے بتایا، یہ جناب زینب نے بتایا، یہ جناب. تو کربلا کے واقعے کو زندہ کرنے میں خواتین کا جو رول ہے اس کو کربلا سے الگ نہیں کیا جا سکتا. کہ خواتین نے بھی اس بات کو واضح کیا. اور پھر اس واقعے کی اور بھی عجیب صورت ہے کہ جب آپ رسول کی نواسیوں کا پردہ کھینچتے ہیں. اب اس میں اس کو کوئی سیاست کی بات ہے یا دین کی بات ہے نہیں کہہ سکتا. رسول کی نواسی جناب زینب سلام اللہ علیہ، جناب ام کلثوم اور دوسرے. اب یہ قافلہ لوٹا ہوا کربلا سے کوفہ لے جایا جا رہا ہے. وہاں پر کیا حال ہو رہا ہے؟ جناب زینب سلام اللہ علیہ ان تمام حالات میں بھی ایک نابینا صحابی موجود تھے. کہا اس وقت یہ خطبہ کون دے رہا ہے؟ مجھے تو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا لہجہ نظر آ رہا ہے. یعنی حقانیت دین، حقانیت امام حسین علیہ السلام کو یہاں تک بتایا کہ
کہ شام میں جب پہنچے ہیں تب خوشیاں منائی گئیں، 3 دن سجایا گیا اور ہر طرف سے لوگوں کو بلایا گیا کہ جناب خروج کرنے والے کا لوٹا ہوا قافلہ آیا ہے، لیکن 40 دن نہیں گزرے تھے اسی سر امام حسین علیہ السلام کی عظمت، اس خون کی عظمت کہ شام کے لوگوں کو حق اور باطل کا پتہ چل گیا اور وہیں سے امام حسین علیہ السلام کا ذکر شروع ہو۔ اللہ اکبر، اسی کو عظمت کہتے ہیں کہ جب باطل بھی پہچان جائے کہ حق کیا ہے اور پھر اس کے حق میں گواہی بھی دے۔ کیا خوبصورت بات ہے مولانا صاحب، یہ بھی بہت خاص پہلو ہے نا کہ اسلام کی اصلاح ہو، یعنی مسلمانوں کی اصلاح ہو، اور پھر اسلام کا مثبت چہرہ۔ میں یہ سوال پہلے بھی پوچھ چکا ہوں اور آپ سے بھی پوچھوں گا، اگر امام حسین علیہ السلام اگر قیام نہ کرتے، آواز نہ اٹھاتے، تو ہمارے پاس اسلام کی کون سی شکل ہوتی؟ دیکھیں بہت اہم نکتہ ہے اور اس پر ہم تمہیدی گفتگو کر چکے ہیں کہ اس موقع پر اس سے بڑھیا اور بڑھ کر کوئی عبادت ہو ہی نہیں سکتی، یعنی حج سے بڑا رکن اور بڑی عبادت جیسے علامہ صاحب نے کہا، تو یہ بالکل وہ ایام ہے، یعنی ابتدائی ذی الحجہ کا جو عشرہ تھا اس میں آپ کوچ فرماتے ہیں اور پھر اپنے خاندان کے ساتھ کوچ فرماتے ہیں، اور پھر راستے میں ایک موقع پر پتہ چلتا ہے کہ آپ کے چچا زاد مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے، لیکن وہاں پر بھی چونکہ ایک تو خاندان والوں کی چاہت یہ تھی کہ ہم اس خون کو رائیگاں نہیں جانے دیں گے، ہینا رنگ لاتی ہے پتھر پہ گھس جانے کے بعد۔ تو ایک نکتہ جو میں نے یہاں پر سمجھا ہے وہ یہ ہے کہ اگر رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے کے لوگ قربانی نہ دیتے، اگر ان کا مقدس خون زمین کو رنگین نہ کرتا، تو گلشن اسلام کی آبیاری کی یہ شکل ہمارے سامنے کبھی نہیں ہو سکتی تھی۔ نکتہ یہاں پر یہ ہے کہ ایک طرف حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ استعارہ بن گئے ہیں حق کا، دوسری طرف یزید استعارہ بن گیا ہے ظلم کا۔ دیکھیں جب پرچم لے کر نکلے ہیں یہ خاک نشی مقتل، اس روز سے لے کر آج تلک جلات پہ ہیبت طاری ہے، زخموں سے بدن گلزار سہی، پر ان کے شکستہ تیر تو گن خود ترکش والے کہہ دیں گے یہ بازی کس نے ہاری۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ گفتگو جاری رہے گی اسی تسلسل کے ساتھ، آپ فضائل و مناقب اہل بیت بھی سنتے رہیں گے، اور پھر میں آج کا جملہ کچھ بڑھا کے کہوں گا۔ ایک پل کے لیے میں ٹھہر گیا تھا، مجھے یاد ہے جب میں رجب میں یہ سعادت حاصل کر رہا تھا کہ مکہ مکرمہ میں عمرے کی سعادت ملی مجھے، تو اس وقت چاہ رہے تھے کہ تاریخ کچھ آگے بڑھ جائے، کشمکش میں تھے کہ فلائٹ شام کی ہے رات کی، دل سے یہ خواہش تھی کہ شاید رات کی ہو تو دن مل جائے، ہم خانہ کعبہ میں زیادہ سے زیادہ وقت گزار لیں، مگر حضرت امام حسین جب حج سامنے ہے، کون اس عبادت کو رد کر سکتا ہے، کون چھوڑ سکتا ہے اس فریضے کو؟ مگر امام حسین نے ایک موقف اپنایا کہ آج عبادتوں کو بچانے کا وقت ہے اور اس کو بجا لانے کا وقت بھی آئے گا۔ الف لام میم آپ کا انتظار رہے گا۔ الف لام میم میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ امام علی مقام حضرت امام حسین کے آپ پہ ہمارا سلام ہو پہ گفتگو ہو رہی ہے، محرم کے ایام ہیں اور پھر خاص طور سے ہم سمجھنا چاہتے ہیں، بلکہ آج الف لام میم میں ایک قرارداد ہمیشہ کی طرح پاس کریں گے۔ پوچھنا یہ ہے، خالد راؤ صاحب کہتے ہیں، بہت سے ناقدین، بہت سے علماء، بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ اس پہ اتنی تفصیلی گفتگو نہ کریں، یہ تو کربلا 2 شہزادوں کی جنگ ہے، کیا واقعاً یہ شہزادوں کی جنگ ہے؟ دیکھیں جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ جو مذموم سیاست ہے، جو اس اینک سے سیاست کو دیکھتے ہیں کہ جہاں برسر اقتدار لوگ آفیشل میڈیا پر آ کر یہ اعلان کرتے ہیں کہ محبت اور جنگ میں سب جائز ہوتا ہے جی، اور بادشاہت، ظلم، بربریت، ناانصافی، خاندانی ملوکیت، آمریت، استبداد، اس تناظر کو مد نظر رکھتے ہوئے جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ 2 شہزادوں کی جنگ تھی، وہ ناسبی ہیں، ان کے سینے بغض اہل بیت سے بھرے ہوئے ہیں۔ لیکن جواب میں جو دفاع کرنے والے لوگ ہیں ان کی
جو نظر ہے چونکہ ممدوح سیاست پہ نہیں ہے، تو وہ دفاع میں بجائے اس کے کہ ان سے یہ بات کریں کہ بھائی سیاست صرف مضموم نہیں ہے، ممدوح بھی ہے، وہ فوراً ہی ڈیفنس پہ آ کے کہتے ہیں نہیں جی یہ تو صرف اسلام کی جنگ تھی. ٹھیک ہے، میں تھوڑا سا استفادہ کروں گا کہ اگر ہم ممدوح سیاست میں دیکھیں، یہاں پر کیا ہے، استبداد ہے، ظلم ہے، بربریت ہے، لیکن وہاں پر جنگ کے اصول بیان کیے جا رہے ہیں. یہاں کیا ہے کہ محبت اور جنگ میں سب جائز ہے. اور وہاں پر کیا ہے کہ اگر میدان جنگ میں کوئی بوڑھا پہ آپ تلوار نہیں اٹھائیں گے، عورت پہ تلوار نہیں اٹھائیں گے، بچے پہ، یہاں تک کہ میدان جنگ سے ان کا کوئی سپاہی اگر الگ ہو جائے تب بھی آپ ہتھیار نہیں اٹھائیں گے. تو ہمیں دفاع کرتے وقت ممدوح سیاست کی بات کرنی چاہیے، اور بجائے اس کے کہ میں خود اپنا کوئی تبصرہ یا تجزیہ پیش کروں، دامن وقت میں شاید اتنی گنجائش نہ ہو. خود امام حسین علیہ السلام جن پر آج ہم یہاں پر بیٹھ کر بات کر رہے ہیں، انہوں نے کربلا سے صرف 2 سال پہلے منا کا جو خطبہ ہے اس میں عام عوام کو نہیں بلکہ علماء کرام کو مدعو کیا ہے، خاص طور پر علماء کرام کو. ان سے پہلے یہ عہد لیا ہے کہ یہ آپ اسے لکھیں گے، اسے لوگوں تک پہنچائیں گے. پہلے فضائل بیان کیے، اور فضائل میں بھی وہ پہلو نہیں رکھے جو عبادت سے متعلق ہے. یعنی یہ نہیں پوچھا کہ میں تمہیں قسم دے کے پوچھتا ہوں، کیا ایسا نہیں ہوا کہ علی حالت نماز میں اور تیر ان کی پنڈلی سے کھینچ لیا گیا اور ان کو پتہ بھی نہیں چلا، بلکہ کہا میں تم سے پوچھتا ہوں کیا رسول خدا نے یہ نہیں فرمایا کہ علی میرے لیے ایسا ہی جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھا. اس کے بعد علماء کرام کی تعریف کی ہے اور بیان کیا ہے کہ تمہیں بڑی عزت معاشرے میں حاصل ہے، لیکن اس کے ساتھ آپ نے کہا تمہیں یہ عزت و احترام اس لیے حاصل ہے کہ تم سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ تم الہی احکام کا اجرا کرو گے، حالانکہ اس سلسلے میں تمہاری کوتاہیاں بہت زیادہ ہیں. تم نے امت کے حقوق کو نظر انداز کر دیا ہے، ضعیف اور لاچار افراد کے حق کو ضائع کر دیا ہے، اور اپنی خام خیالی میں جسے اپنا حق سمجھتے تھے اسے آپ حاصل کر کے بیٹھ گئے ہیں. آپ نے اپنے خالق کی خاطر نہ اپنی جان کو خطرے میں ڈالا، نہ کوئی مالی قربانی دی، اور نہ اللہ کے لیے کسی قوم قبیلے سے کوئی مقابلہ کیا. اور پھر امام نے فرمایا کہ اگر آپ غور کریں تو آپ پر آنے والی مصیبت دوسروں پہ آنے والی مصیبت سے بڑی ہے، کیونکہ آپ کو آپ کے اعلیٰ مقام اور منزلت سے محروم کر دیا گیا. مملکت کے جو نظام ہے، جو نسق ہے، وہ آپ کے ہاتھوں صادر ہونا تھا، کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کے حلال اور حرام کے امانت دار ہیں. لیکن آپ کی کوتاہی سبب بنی اس بات کا کہ ظالموں اور جابروں نے وہ امور اپنے ہاتھوں میں لے لیے جن میں احکام خدا بندی کی پیروی تھی. اور اس کے بعد امام نے طویل یعنی بیان دیکھیں نا کس طرح آسان طریقے سے عالم کو اس کی علمیت کا، اس کا کردار، اس کا ذمہ داری بتا رہے ہیں. مجاہد کو تلوار کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، بچوں کو کیسے پیش آنا ہے، کیا مثال ہے. ہو بہو اسی کو کہتے ہیں نسبت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم. گفتگو اب ایسے ہے کہ اب آخری منٹ رہ گئے، میں پیغام کربلا لینا چاہتا ہوں. مولانا صاحب پیغام کربلا کیا ہے، درس کربلا کیا ہے جو زندہ امام حسین کی طرح؟ یزید کے نام کو لینا، سننا، رکھنا ناپسند سمجھا جاتا ہے، لیکن یزیدیت والے کام معاشرے میں کون کر رہا ہے؟ کرپشن، بدعنوانی، لوٹ مار، قتل و غارت گری، فریق مخالف کو جینے کا کوئی حق نہیں، آنکھیں بدنظری کی مشین بن گئی، کان غیبت میوزک سننے کے عادی بن گئے، گردن اکڑ چکی ہے، ہاتھ سے تکبر کی بو آتی ہے، پاؤں گناہوں کے مراکز کی طرف جا رہے ہیں، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں امت مصروف ہے. خدارا یزید کی طرح یزیدیت سے نفرت کرے. اس ملک کے استحکام کے لیے، اس کو اسلام کا قلعہ بنانے کے لیے آئے اہل بیت، اصحاب رسول اور ناموس رسالت پر جان قربان کرنے کا عزم کرے. یہی حسینیت ہے، یہی پیغام. یہی حسینیت. علامہ صاحب پیغام حسینیت جو آج کل سب سے زیادہ ضروری ہے حسینی نوجوانوں کے لیے. میں عرض کرتا چلوں، امام حسین علیہ السلام کا پیغام یہ ہے کہ اسلام کی خاطر آخری حد تک جانا پڑے تو جائیں، لیکن اسلام کو اپنے مفاد کے لیے استعمال نہ کریں. واہ خوبصورت. اور آج جو شیطانی طاقتیں، یزیدی طاقتیں انسانیت کو اپنے گرد جمع کر رہی ہیں اور گھیرا تنگ کر رہی ہیں، تو ہر محرم یہ یاد دلا رہا ہے کہ ہر زمانے کی شیطانی اور یزیدی طاقت کے مقابلے میں
حسینی طاقت موجود ہے. اللہ اسی لیے امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا سرداد جو شعر کی صورت میں سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ اس حسین ظالم کے سامنے سر جھکانے کے بجائے سر کٹانے کے لیے تیار ہو. حسین آپ سے سیکھا ہے بولنا میں نے تو ظلم دیکھ کے چپ چاپ رہ نہیں سکتا. میں جو علم میں ہوتا زنی کا قائل ہوں تو سطح آپ پہ چپ چاپ بہ نہیں سکتا. حسین آپ سے عیسیٰ صفت کے ہوتے ہوئے ان عطائیوں کو مسیحا کہہ نہیں سکتا اور ہر ایک زخم دعوت سہ لوں گا مگر در حسین سے دور رہ نہیں سکتا. اور در حسین کا جو پیغام ہے وہ یہی ہے جو آج علماء حضرات نے بیان فرمایا. بہت بہت شکریہ مولانا صاحب آپ کا, خالد راؤ صاحب آپ کا بہت شکریہ, علامہ صاحب آپ کے خصوصی وقت کا بہت شکریہ, خواتین حضرات آپ کا شکریہ کہ آپ الف لام میم کو ملاحظہ فرما رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں توجہ کے ساتھ. ایک اور شکریہ کہنے کا مجھے موقع دیجیے کہ جب ان باتوں پہ آپ عمل کیجیے گا تاکہ ہم فخر سے کہہ سکیں کہ ہم نے حق حسین ایک انداز سے ادا کیا ہے کہ ان کے پیغام کو بقا دی ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا, اسلام اور اس کی حدود کا بہت خیال رکھیے گا, پاکستان کی حدود کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ کی امان میں. علی